السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹس۔ امریکہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکرٹری خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ جلال آباد میں قتل کیے گئے پاکستانی سفارتکار کی اسلام آباد میں تدفین۔ افغانستان پاکستانی سفارتکاروں کے تحفظ کو یقینی بنائے، پاکستان کا مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ بینک آف چائنا نے پاکستان میں اپنے باقاعدہ آپریشنز کا آغاز کر دیا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ اور جنوبی ایشیا سے متعلق خبروں میں افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ٹی وی چینل پر منگل کو حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹ۔ بھارتی کشمیر میں جھڑپ کے دوران جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کا بھتیجا ہلاک۔ امریکی M4 کاربائن برآمد کرنے کا دعویٰ۔ میں ہوں سرینگر میں یوسف جمیل۔ اور دوسری اہم خبروں میں ویتنام کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ پچھلے ہفتے آنے والے طاقتور طوفان میں ہلاکتوں کی تعداد 69 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ طوفان ملک کے جنوب وسطی ساحل سے ٹکرایا تھا۔ صومالیہ میں افریقی یونین کی فوجوں نے الشباب کے شدت پسندوں کو شبیل کے زیریں علاقے سے نکال باہر کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے تاکہ علاقے میں رسد کے اہم راستوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ مصر میں انسانی حقوق کے وکیل اور حزب مخالف کے رہنما خالد علی نے پیر کے روز کہا ہے کہ سن 2018 کے صدارتی انتخاب میں وہ صدر عبد الفتاح السیسی کا مقابلہ کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ولی عہد کی طرف سے بظاہر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے اقدام کی تائید کی ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطے کے دورے کے دوران جنوبی کوریا پہنچ گئے ہیں۔ اور سامعین، جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی تھی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ جی اب سے کچھ دیر قبل سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ فیصلہ اس درخواست پر، اس نظر ثانی کی درخواست پر سنایا گیا ہے جو کہ نواز شریف نے پاناما دستاویزات کے فیصلے کے خلاف عدالت عظمیٰ میں دائر کی گئی تھی۔ یہ فیصلہ عدالت عظمیٰ کے جج جسٹس اعجاز افضل نے تحریر کیا ہے اور 23 صفحات پر مشتمل اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں، انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت حقائق کو دانستہ طور پر چھپایا تھا اور اسی ہی کی بنیاد پر انہیں نااہل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو کہ اتنی زیادہ تفصیلات نہیں آئی تھیں، اب عدالت کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ہر امیدوار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے تو اپنے اثاثوں سے متعلق تفصیلات واضح طور پر اس میں درج کرے، اور یہ کوئی غیر دانستہ غلطی نہیں تھی بلکہ دانستہ طور پر ان کی طرف سے یہ حقائق چھپائے گئے ہیں۔ تو یہ وہ اس کے فوراً بعد اس فیصلے پر رد عمل میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو بیٹی ہیں مریم نواز، انہوں نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ اس سے پہلے جو فیصلہ آیا تھا اس میں ان کا ذکر نہیں تھا، اور اب اس جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ بینیفیشل جو ہے مالک جو لندن میں پراپرٹیز ہیں۔ تو ابھی تک یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں اور ان پر جو رد عمل ہے آج اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کی روشنی میں جو قومی احتساب بیورو کی طرف سے نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف نیب میں ریفرنسز دائر کیے گئے ہیں، ان کی بھی آج سماعت ہوئی تھی، اور نواز شریف اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے ہمراہ احتساب عدالت میں آج پیش ہوئے تھے۔
احتساب عدالت کی طرف سے ایک نواز شریف کی طرف سے احتساب عدالت میں جو درخواست دائر کی گئی تھی کہ ان کے خلاف 3 ریفرنس دائر ہیں اور ان تینوں ریفرنسز کو یکجا کیا جائے گا. اس کی سماعت اب مکمل ہو گئی ہے. نواز شریف کے وکیل کی طرف سے بھی دلائل دیے گئے تھے اور اب یہ فیصلہ کل یعنی بدھ کو سنایا جائے گا. تو ابھی تک یہی تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ جی اس میں در حقیقت ان کو جس بنیاد پہ نااہل قرار دیا گیا ہے اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں. نظر ثانی کی جو اپیل سابق وزیر اعظم اور ان کے بچوں کی طرف سے دائر کی گئی تھی اسے تو عدالت عظمیٰ کے 5 رکنی بینچ نے اس وقت ہی مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تفصیلی وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی. اور ان تفصیلی وجوہات میں جو اہم وجوہات ہیں اس میں یہی ہے کہ انہوں نے دانستہ طور پر اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے اثاثوں کا ذکر نہیں کیا اور یہ ذمہ داری ہر اس شخص کی ہوتی ہے جو کہ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتا ہے. اس کے علاوہ ان کی بیٹی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لندن میں جو جائیدادیں ہیں اور جو آف شور کمپنیز ہیں ان کی بینیفیشل جو اونر ہیں وہ مریم نواز ہیں. تو اب تک کے یہ جو فیصلہ ہے اس کے چیدہ نکات یہی ہیں. بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے اور اس کے اہم نکات انہوں نے بیان کیے. افغان حکام نے منگل کے روز جلال آباد کے پاکستانی قونصل خانے کے عملے سے تعلق رکھنے والے نیر اقبال رانا کا جسد خاکی تورخم بارڈر کراسنگ پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا، جنہیں بعد میں اسلام آباد میں سپرد خاک کر دیا گیا. اسلام آباد سے اس کی رپورٹ بھی ہمیں محمد اشتیاق نے بھیجی ہے. افغانستان کے شہر جلال آباد میں قتل کیے گئے پاکستانی قونصل خانے کے سفارتی عہدیدار رانا نیر اقبال کی میت منگل کو اسلام آباد پہنچا دی گئی، جہاں بعد ازاں ان کی تدفین ایک مقامی قبرستان میں کی گئی. پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق 52 سالہ رانا نیر اقبال کو پیر کو جلال آباد میں ان کے گھر کے قریب ایک دکان پر نامعلوم مسلح افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا. حکام کے مطابق دونوں حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھے. رانا نیر اقبال کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے صحافیوں سے مختصر گفتگو میں کہا کہ پاکستانی سفارتکار کو 5 گولیاں لگیں. اس سلسلے میں فارن سیکرٹری صاحبہ نے کل رات کو ہی افغان ناظم الامور کو طلب کر لیا تھا اور ان سے بڑی اسٹرانگ مذمت کی گئی اس واقعے کی اور ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ ہائٹنڈ سیکیورٹی، زیادہ سیکیورٹی دی جائے وہاں پہ ہمارے سفارتکاروں کو، تاکہ اس قسم کا واقعہ جو ہے اس کا خوف دوبارہ پیش نہ آئے. پاکستان کے صدر ممنون حسین اور وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اپنے الگ الگ پیغامات میں پاکستانی سفارتکار کو قتل کرنے کی شدید مذمت کی، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے افغان حکومت پر زور دیا کہ وہ اس حملے میں ملوث افراد کو پکڑنے کے لیے فوری اقدامات کے ساتھ ساتھ افغانستان میں پاکستانی سفارتی مشنز اور ان کے عملے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے. پاکستان میں تعینات افغان سفیر حضرت عمر ذخیلوال نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں پاکستانی سفارتکار کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ متعلقہ افغان عہدیداروں سے کہا گیا ہے کہ وہ اس ضمن میں ہر ممکن مدد فراہم کریں. پاکستان کے سابق سفارتکار ایاز وزیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سفارتی عملے میں شامل عہدیدار کا قتل 2 طرفہ تعلقات کو متاثر کر سکتا ہے. باعث تشویش تو اس لیے ہے کہ ایک اہم آدمی کو مار دیا لوگوں نے، تو افغان گورنمنٹ پہ بھی اس کے بہت نیگیٹو ایفیکٹ آئیں گے ہمارے اور افغانستان حکومت کے تعلقات میں، کیونکہ بیسک ذمہ داری تو افغان حکومت کی ہے ڈپلومیٹس کو اور سفارتی عملے کو، سفارت خانوں کو، کونسلیٹس کو پروٹیکشن دینے کا. ریپرکشنز تو ہے، بٹ آئی ہوپ کہ وہ کلپریٹس کو افغان حکومت جلدی پکڑ لیں گے اور جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائیں گے. ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے حکومتی عہدیداروں کو اس معاملے پر بات چیت اور تعاون کرنا چاہیے. واضح ہے کہ گزشتہ ماہ کے اواخر میں پشاور سے نامعلوم افراد نے افغانستان کے صوبہ کنڑ کے نائب گورنر محمد نبی احمدی کو اغوا کر لیا تھا. وہ علاج کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے. گزشتہ ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا تھا کہ افغانستان کے صوبے کے نائب گورنر اپنے ذاتی دورے پر پاکستان آئے ہوئے تھے اور ان کی آمد سے متعلق
پہلے سے پاکستان کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ ترجمان محمد فیصل کے مطابق افغانستان کے نائب گورنر کی تلاش کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک ٹی وی چینل پر منگل کو حملہ کیا گیا جس میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں سے بیشتر ٹی وی چینل کے ملازمین بتائے جاتے ہیں۔ شدت پسند تنظیم داعش نے شمشاد ٹی وی حملے کے منصوبے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق پہلے خود کش بمبار نے حملہ کیا جس کے بعد اس کے ساتھی ٹیلی ویژن چینل کی عمارت کے احاطے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ افغان سیکورٹی فورسز نے کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی کارروائی کے بعد تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے سینٹ کی کمیٹی کو بتایا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ کسی بھی گروپ کو مغربی سرحدوں سے پاکستانی سرزمین پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے ایوان بالا کے قانون سازوں کو آگاہ کیا کہ دہشت گرد گروپوں کی محفوظ پناہ گاہیں پاکستان میں نہیں بلکہ مبینہ طور پر افغانستان میں ہیں، جہاں ملک کے 45% علاقوں میں افغان حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ منگل کو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے اجلاس میں سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کا کہنا تھا کہ پاکستان سے دہشت گرد گروپوں کا صفایا کر دیا گیا ہے اور امریکہ کو اس بارے میں بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را مبینہ طور پر پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہی ہے۔ ان کے بقول خطے میں بھارت کی بالادستی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں۔ نئی دہلی اور کابل پاکستان کے ایسے دعووں کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ تہمینہ جنجوعہ نے قانون سازوں کو یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ پاکستانی سیکرٹری خارجہ کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایک روز قبل ہی اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے اس توقع کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر مبینہ طور پر موجود حقانی نیٹ ورک سمیت تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے گا۔ انہوں نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ باہمی تعاون سے دونوں ملک بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو سرد مہری کا شکار ہی چلے آ رہے تھے، لیکن اگست میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق پالیسی کے اعلان کے بعد سے دو طرفہ اعلیٰ سطحی رابطوں کے باوجود آئے روز دونوں جانب سے ایسے بیانات تواتر سے سامنے آ رہے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کے نزدیک امریکی سفیر کا بیان کسی قدر حوصلہ افزا ہے اور موجودہ صورتحال میں دونوں ملکوں کو سفارتی ذرائع سے ہی ابہام دور کرنے کے لیے کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تعلقات میں بہتری کے لیے پاکستان تو امریکی تحفظات دور کرنے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ امریکہ ایسے اقدام کرے جس سے اسلام آباد کا اعتماد بھی واشنگٹن پر بحال ہو سکے۔ کم ہونا چاہیے، بات چیت جاری رہنی چاہیے۔ پاکستان کے اعتماد کے لیے امریکنز کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہوگا۔ انرجی کے مسئلے میں، انویسٹمنٹ کے مسئلے میں اکنامک ریلیف دینی ہوگی، پولیٹیکل آپشنز پیدا کرنے ہوں گے۔ انڈیا کے اوپر ایک بہتر طور پر دباؤ ڈالے اور کہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے، تو ان نتائج سے خواہ پاکستان وہ بھی کر سکتا ہے جو شاید پاکستان سے توقع نہیں کی جا رہی۔ لیکن پاکستان کے تحفظات کو اور معاملات کو سمجھا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ دریں اثنا منگل کو ہی ایوان بالا میں توجہ دلاؤ نوٹس پر بات کرتے ہوئے وزیر خارجہ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ان کے امریکی ہم منصب ریکس ٹلرسن نے یہ بات واضح کی تھی کہ امریکہ افغانستان میں بھارت کے کردار کی جو بات کرتا ہے وہ ایسا نہیں کہ جس سے پاکستان کے خدشات کو تقویت ملتی ہو۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اور ایسے میں پاکستان میں انتخابی حلقہ بندیوں کے مسئلے پر تعطل جاری ہے، جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا ایک اجلاس قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اس سلسلے میں منعقد ہوا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی ہمیں ناصر محمود نے بھیجی ہے۔ نئی مردم شماری کے عبوری نتائج کی بنیاد پر نئی انتخابی حلقہ بندیوں کے لیے آئینی ترمیم کے مسودے پر حکومت اور حزب مخالف کے اختلافات تاحال حل نہیں ہو سکے ہیں۔ منگل کو ایک بار پھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کے اجلاس میں بھی اس بارے میں اتفاق رائے پیدا نہیں کیا جا سکا اور پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے تحفظات دور نہ کیے جانے کی بنیاد پر ترمیمی مسودے کی حمایت کی حامی نہیں بھری۔ ان دونوں جماعتوں کو سندھ میں ہونے والی مردم شماری پر تحفظات ہیں۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی رہنما فاروق ستار نے صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ ان تحفظات کے ہوتے ہوئے وہ کیسے عبوری نتائج کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے یہ تجویز دی کہ آبادی کے بجائے ووٹرز کی تعداد کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کر لی جائیں۔ ادھر پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی رہنما نوید قمر کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت اس موقف پر قائم ہے کہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے سے قبل یہ ترمیم مشترکہ مفادات کونسل سے منظور کروائی جائے۔ اس اختلاف رائے اور آئینی ترمیم میں منظوری میں تاخیر سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں نہ ہونے سے عام انتخابات تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 10 نومبر تک اس ترمیم کو منظور کرنے کا کہہ رکھا ہے اور اس کے بقول اس کے بعد اس کے لیے حلقہ بندیاں کرنے کا وقت بہت کم رہ جائے گا۔ گزشتہ ہفتے پارلیمانی رہنماؤں کے ہونے والے 2 اجلاسوں کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے کہا تھا کہ اس ترمیمی مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے اور اسے اسمبلی میں پیش کر کے منظور کروا لیا جائے گا، لیکن بعد ازاں یہ مسودہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا اور پھر ایوان زیریں کا اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اجلاس ملتوی کیے جانے پر قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ خاصے برہم نظر آتے ہیں اور ان کے بقول اس طرح اجلاس کو ملتوی کیے جانے کی مثال انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا یہی ہوا کہ یہ اسمبلی چلے گی اور نیکسٹ ٹیوزڈے تک چلے گی۔ آج تک جتنے بھی 30 سال سے تو ہم اسمبلی میں موجود رہے ہیں، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا۔ دریں اثنا حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما حزب مخالف پر زور دے رہے ہیں کہ وہ آئندہ عام انتخابات کے بروقت انعقاد کے لیے اس ترمیمی مسودے کی منظوری میں اپنا کردار ادا کریں۔ اپوزیشن کی ان جماعتوں کے اختلاف پر انہیں حکومتی جماعت تنقید کا بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ منگل کو صحافیوں سے گفتگو کے دوران وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں سے چھوٹے صوبوں کو فائدہ ہوگا اور ان کے بقول اس میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ان کے نزدیک سازش ہے۔ بھئی سیٹیں تو 9 نون لیگ کے کم ہو رہی ہیں، نون لیگ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹے صوبوں کو حق نون لیگ تو دینا چاہتی ہے۔ اگر سیٹیں کے پی کے اور بلوچستان کی بڑھ رہی ہیں تو پیپلز پارٹی کو کیا اعتراض ہے؟ یہ دن میں مانتے ہیں، رات میں بھاگتے ہیں۔ نئی حلقہ بندیوں کے مجوزہ قانون کے مطابق پنجاب سے قومی اسمبلی کی 9 نشستیں کم ہو جائیں گی اور پنجاب مسلم لیگ نون کا گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی رہنماؤں کا اجلاس اب بدھ کو دوبارہ منعقد ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔